لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہو یدرک الابصار، اور وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ آنکھوں کا احاطہ وہ کر لیتا ہے، کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ بڑا باریک بین ہے، ہر چیز کو باریکی تک دیکھنے والا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز، بلکہ یہاں تک آیا انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ یہ آیت ہے جو سیدہ عائشہ نے کوٹ کی تھی نا، بخاری مسلم میں آتا ہے نا، انہوں نے مسروق سے کہا کہ جو کوئی 3 باتوں میں سے ایک کا بھی قائل ہو وہ اللہ اور اس کے رسول پہ جھوٹ باندھنے والا ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی کہ جو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا۔ مسروق قرآن نہیں تو پڑھتا، اس میں تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کیا، لا تدرکہ الابصار، نظریں اسے نہیں دیکھ سکتی، وہو یدرک الابصار، وہ نظروں کو گھیرے ہوئے ہیں، وہو اللطیف الخبیر۔ ہاں باقی یہ ضرور ہے، قرآن حکیم میں بھی اشارتاً موجود ہے، بخاری مسلم میں بھی اس کے اوپر میرا ڈیٹیل ویڈیو ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار معراج کے حوالے سے بھی، ویسے قیامت کے حوالے سے بھی۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ انسان کی نگاہوں کو یہ طاقت دے دے گا کہ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس طرح کا دیدار ہوگا۔ وہ بھی اگر آپ کہنا کہ گاڈ جو ہے اس کا احاطہ جنت میں بھی کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان کی کمپیٹنسی نہیں ہے نا، یہ انسان کے لیے محال ہے کہ وہ اللہ کا احاطہ کر لے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہم لمیٹڈ ہیں، لمیٹڈ چیز ان لمیٹڈ چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کہیں گے اللہ چاہے بھی تو ہم کہیں گے یہ سوال ہی محال ہے، اللہ یہ چاہے گا نہیں، اور دوسرا یہ ڈیفینیشن میں نہیں آئے گا۔ یہ اسی طریقے سے اللہ چاہے تو ایسا پتھر پیدا کر سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے، اب اس کا کیا جواب دیں گے؟ اگر آپ کہیں گے ہاں پیدا کر سکتا ہے تو پھر دوسرے میں قدرت کی نفی ہو جائے گی، خود نہیں اٹھا سکتا۔ اور اگر آپ کہیں کہ نہیں پیدا کر سکتا تو کہیں گے اچھا اللہ کی قدرت نہیں ہے۔ اس طرح کے سوالات کے جوابات میں اسی کے اوپر وہ سعودیہ کے وہ مفتی صالح فوزان نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر فتویٰ کفر کا لگا دیا تھا، تو پھر میں نے رد کیا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسی طرح علمی ڈسکشن کے اندر، سرکار علمی ڈسکشن ہوتی ہے نا، اس میں گستاخی شوخی نہیں آتی ہیں، وہاں تو علمی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ کافر اس قسم کے سوالات جب کر رہے تھے تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں کئی ایک چیزوں کی لسٹ آپ کو بنا کے پیش کر سکتا ہوں جو آل مائٹی گاڈ نہیں کر سکتا، لیکن اس کی ایکسپلینیشن اس نے کی کہ یہ بائی ڈیفینیشن ہی چیزیں غلط ہیں۔ مثلا اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا نبی علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر بھیج سکتا ہے اس حال میں کہ ختم نبوت پہ بھی حرف نہ آئے، نئی شریعت کے ساتھ، نئی کتاب کے ساتھ، ہم کہیں گے میرے بھائی ڈیفینیشن ہی غلط ہے۔ ختم نبوت کا مطلب ہی ہے، یہ ایک وقت میں ایک ڈیفینیشن ہو سکتی ہے نا، بیک وقت دونوں چیزیں تو نہیں سیٹسفائی ہو سکتی۔ یہ میتھمیٹیکلی رانگ سٹیٹمنٹس ہیں، انہیں کہا جاتا ہے فقہ کی لینگویج میں محال۔ کیا اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے؟ اگر آپ کہیں کہ جی بول سکتا ہے، استغفر اللہ، ایک غلط چیز کو آپ نے گاڈ کی طرف منسوب کیا۔ اسی بھی تو اعلیٰ حضرت نے رشیدہ گنگوئی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا ہوا ہے، اسامہ الارمین کے اوپر۔ انہوں نے بھی ماما تو تنوں کی ضرورت کی تو ایڈا بڑا کو کام کرے۔ رشیدہ گنگوئی نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر تو ہے لیکن بولے گا نہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت نے ادھر اتنے ٹوٹے کیتے کہ حالے تک وہ قیمہ انہیں کو سنبھالیا نہیں جا رہا۔ ایک اتنی سی کتاب لکھ کے پوری دیوبندیت کے مدرسے ان کے لاکھوں علماء کو ایک بندے نے فیل کر دیا، کیونکہ اس نے وہ اس کے بعد وہ ایک سمجھ لیں گدڑ سنگھی آگے کہ میں نے قابو کتے کرنا ہے۔ اس کا جواب یہ تھا کہ جھوٹ بولنا ایک نٹوریس چیز ہے، اللہ پاک ہے، کوئی بھی گندی چیز اس کی قدرت میں داخل نہیں ہے، اس میں اس کی قدرت کا نقص نہیں ہے بلکہ اس چیز کا نقص ہے کہ وہ قدرت میں داخل نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ جو جھوٹ بولتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور جو خدا ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس کے لیے پھر فقہاء نے ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی محال، اور اس کے اگینسٹ ایک اور ٹرم ہے مقدور۔
مقدور کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ کی قدرت میں داخل ہیں اگرچہ اس نے نہ کی ہو. مثلا اگر آپ مجھ سے پوچھیں کیا اللہ تعالیٰ کوئی سیڑھی ایسی بنا سکتا ہے کہ ہم زمین سے آسمان تک پہنچ جائیں؟ ہم کہیں گے ہاں بنا سکتا ہے، اگرچہ بنائی نہیں ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ اللہ سے ناممکنات میں نہیں ہے. کیا اللہ تعالیٰ چاہے تو مرد کو اولاد کی پیدائش کا ذریعہ بنا سکتا ہے جس طرح کہ عورت کو بنایا ہے، اگرچہ اس نے نہیں کیا، سوائے ایک ایکسیپشن کے کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا پیدا ہوئی، وہ بھی پسلی سے. یعنی اگر کوئی شخص کہے کہ وہی لیبر پینز اور یہ ساری چیزیں مردوں کے ساتھ ہوں، ہم کہیں ہاں کر سکتا ہے اللہ، اگرچہ نہیں کیا، مقدور ہے، پاسبل ہے، اللہ چاہے تو پاسبل ہے. اللہ چاہے تو سوئی کے ناکے سے اونٹ گزار سکتا ہے، سرکار ساری کائنات گزار سکتا ہے. اللہ قادر ہے اس بات، کیونکہ یہ فزیکل ورلڈ کی جو چیزیں ہیں نا سرکار، یہ تو اب سائنس آپ کو بتا رہی ہے نا کہ اگر آپ کسی چیز کو لائٹ میں کنورٹ کر لیں تو اس طرح کی کھربوں کائناتیں بھی ہوں نا، وہ بھی سوئی کے ناکے سے آپ گزار سکتے ہیں. یہ تو اس کائنات کے جو راز تھے وہ سائنٹسٹ نے ڈسکور کر لیے ہیں کہ اگر یہ ہو، اگر کسی طریقے سے فیوژن پاسبل ہو جائے تو آپ جیلم شہر کو نیو یارک شفٹ کر سکتے ہیں سیکنڈز کے کروڑویں حصے میں. یہاں سے اسے ڈیفیوز کریں، ٹھیک ہے، وہاں جا کے دوبارہ پروڈیوس، اسے لائٹ میں کنورٹ ہو، وہاں سے جا کے دوبارہ ہو جائے. لیکن یہ اب انسان کی پاسبلٹی ہے. لیکن E=mc²، جو آئنسٹائن کی ایکویشن ہے، اس میں ابھی تک ایک چیز تو پاسبل ہے کہ میس انرجی میں کنورٹ ہوتا ہے. کس طرح؟ لکڑی جلاتے ہیں، آگ اور انرجی بن جاتی ہے، لیکن اس ایکویشن کے تحت وہ آگ دوبارہ سے لکڑی بھی بن سکتی ہے. لیکن ابھی تک سائنس اس کو پاسبل کر نہیں سکی. لیکن میتھمیٹیکلی آئنسٹائن نے یہ ثابت کر دیا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ انرجی کو دوبارہ سے میس بنا دیا جائے. لیکن کون بنائے؟ سرکار یہ تو اس کائنات کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہوگی اگر انسان یہ کرنے میں کامیاب ہو جائے. پاسبلٹی ہے، لیکن اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو انرجی کو دوبارہ میس بنا دے جس طرح میس انرجی میں کنورٹ ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں مقدور، یعنی اللہ کی قدرت میں داخل، اگرچہ اس نے نہیں کی ہوئی یا کی تو ہیں ہمارے علم میں نہیں. ہے ممکن ہے کچھ چیزیں کی بھی ہوں. یعنی بلیک ہولز جب تک ہم نہیں تھے ہمیں نہیں پتا تھا، ہمیں تو نہیں یہ پتا تھا. یہ تو وہ کس رحمت اللہ علیہ نے یہ بلیک ہول دریافت کیا تھا، نام اتر گیا میرے ذہن سے، ان کا مزار کدھر ہے؟ نہیں سرکار، مزار کدھر ہے ان کا؟ اللہ دے بندے ہو. پہلی دفعہ تو آئنسٹائن نے بات کی تھی نا کہ ایسے راستے موجود ہیں کہ پوری گلیکسیز وہاں جا کے غائب ہو جاتی ہیں اور وہ ٹائم بھی رکا رہے گا اور آپ کہاں سے کہاں بھی پہنچ جائیں گے، سفر بھی طے کر لیں گے. سرکار یہ پہلے تو نہیں تھا لوگوں کو پتا. اب آئنسٹائن اگر زندہ ہوتا تو میں اسے حافظہ اللہ کہہ دیتا، ٹھیک ہے، باقی گاڈ کا تو ماننے والا تھا، باقی اللہ اور اس کا معاملہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ سائنس نے ہمیں آج کس جگہ پہنچا دیا کہ ہم کئی چیزیں جو پہلے ہم سمجھتے تھے محال ہیں اس فزیکل ورلڈ میں، لیکن وہ اللہ نے مقدور کی ہوئی ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بائی ڈیفینیشن محال ہیں، ان کو کوئی مقدور نہیں کر سکتا کیونکہ وہ پھر بائی ڈیفینیشن غلط ہو جائے گی. اس میں یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. کیا اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو موت دے سکتا ہے؟ لو سوال کا جواب دیں. اگر آپ کہیں کہ دے سکتا ہے تو جسے موت آئی تو وہ خدا کیا ہوا؟ اور اگر آپ کہیں نہیں دے سکتا تو کوئی پوچھے گا اچھا پھر یہ تو بات اس کی قدرت میں داخل نہ ہوئی. تو ہم کیا کہیں گے؟ بائی ڈیفینیشن یہ غلط ہے، یہ محال ہے. خدا کی ڈیفینیشن یہ ہے جسے موت نہ آئے. موت آنا ایک نقص ہے، یہ نقص ہونے کی وجہ سے اللہ کی قدرت میں داخل نہیں ہے. اس وجہ سے نہیں کہ اللہ کی قدرت کی کمزوری ہے، بلکہ اس نقص کی کمزوری ہے کہ یہ قدرت میں داخل ہے. سمجھ آئی آپ کو؟ یہ ہے محال اور مقدور. جاؤ اپنے مولویوں کو پہ جاؤ جا کے، ہاں انہوں کے سوال رکھو
اور انہوں نے پھر سارا کچھ پھر تماشا ویکھو، پھر انہوں نے محال اور مقدور سمجھاؤ تو پھر دسو کہ جی اے سانو انجینئر صاحب نے دسی ہے. یہ وہ ساری بحثیں یہ 3 صدی ہجری کے اندر جب معتزلہ کے دور میں، سلطنت عباسیہ کے دور میں فلسفے کی کتابیں عربی میں ٹرانسلیٹ ہوئیں تو یہ ساری علم الکلام کی بحثیں نکلیں. اس وقت فقہاء نے پھر ان چیزوں کو ڈیفائن کیا. یہ وہ بحثیں ہیں جو صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھی، یعنی یہ وہ سوالات ہیں جو صحابہ کرام کے زمانے میں ڈسکس ہی نہیں ہوئے، کیونکہ اس وقت تو یہ چیزیں ابھی سامنے نہیں تھی آئی نا، اللہ کی صفات کے معاملات. اسی لیے اس کے اوپر پھر علم الکلام ایک پورا ڈیوائز کیا گیا، اسے علم الکلام کہا جاتا ہے. یہ وہ منطقی بحثیں ہیں، جو بحثیں تھوڑی بہت جو سیکھے ہوتے ہیں نا وہ آپ کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہوتے ہیں مولوی. اچھا جی اے دسو جی، اے دسو جی، اچھا جی اگر شیطان جڑا ہے ایک ہو کے ہر انسان نو وسوسہ دلانا ہے تے نبی علیہ السلام ہر جگہ نہیں موجود ہو سکتے. یہ علم الکلام خدا کے لیے اس طرح نہیں چیزیں ثابت ہوتی ہیں. اس طرح کریں تو پھر ہم کہیں گے اگر آدم کو سجدہ ہو سکتا ہے تو نبی علیہ السلام کو نہیں ہو سکتا، کرو. نہیں جی منع ہے. کیوں منع ہے؟ اللہ نے منع کیا. اس طرح اینالوجیز نہیں بنتی کہ اگر اے ہو جاتا تو اے کیوں نہیں ہو جاتا. اس کو علم الکلام کی منطق کی بحثیں کہا جاتا ہے. یہ ساری فلسفیوں کی چیزیں تھیں. یہ آج کل اگر آپ نے ان چیزوں میں کسی کو امام دیکھنا ہے نا تو بریلوی اور شیعہ یہ ٹاپ پہ ہیں اس فیلڈ میں. آپ کو یہ کہانیاں کراتے نظر آئیں گے، ٹھیک ہے نا. وہ یہ 5 انگلیوں سے 5 تن پاک، الف لام میم سے آل محمد، اور یہ ہر طرح کی چیزیں آپ کو ثابت کرتے نظر آئیں گے. اس طریقے سے دیوبندی وہ ایک سوال سے پوچھیں کہ نبی علیہ السلام کی قبر اللہ کے عرش سے افضل ہے، وہ آپ کو اور کہانیاں کرانا شروع کرا دیں گے. دیکھیں جی وہ جی قبر پہ تو نبی علیہ السلام موجود ہے لیکن عرش پہ اللہ اس طرح تو نہیں بیٹھا ہوا، تو وہ ٹچ نہیں کر رہا، تو وہ نہیں کر، پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے. آپ کہیں گے یار کوئی ایک آیت حدیث پڑھ دو کہ عقیدہ کہاں سے نکالا ہے تم نے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم